تھی وہ تاریخ یاد کیجئے. مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے اور علاقے کی عورتیں دائی بن کر آ گئی اور تمام عورتیں اپنے جانوروں کو لے کر مکے میں آ گئی اور امیر گھرانے کے بچوں کو لے کر جاتی ہے. اور جانے کے بعد آخر میں ایک ضعیفہ عورت ہے, ایک کمزور عورت ہے, ایک غریب عورت ہے, ایک مفلس عورت ہے. وہ آخر میں اس کی غربت کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس چارہ بھی نہیں ہے کہ اپنی اونٹنی کو کھلائے. کئی دن کا فاقہ, کئی دن کی بھوکی عورت اپنے جانور کو لے کر چلی تو 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ عورتیں اس سے پہلے جو آئی تھی امیر بچوں کو لے کر چلی جاتی ہے. اخیر میں جب حلیمہ مکہ کے حدود میں قدم رکھتی ہے تو اس وقت حضرت حلیمہ پوچھتی ہے اے امیر دائیوں کیا کوئی بچہ بچا کی نہیں؟ تو ان تمام امیر دائیوں نے کہا کہ ہاں ایک غریب بچہ بچا ہے, یتیم بچہ بچا ہے, جاؤ اسے لے لو. حضرت حلیمہ سوچتی ہے کہ چلو کوئی بچہ نہ ملا تو کیا ہوا, اسی غریب بچے کو اٹھا لیا جائے. حضرت حلیمہ جاتی ہے اور جانے کے بعد مکے کے حدود میں اپنی اونٹنی باندھ دیتی ہے. باندھنے کے بعد جو ہی مصطفیٰ جان رحمت کی گلی میں قدم رکھتی ہے سرکار کا چہرہ ادھر تھا. رسول اللہ کو خبر ہو گئی کہ میری دودھ پلانے والی ماں آ گئی ہے, اپنا چہرہ ادھر کر لیتے ہیں اور کرنا تھا. حضرت حلیمہ رسول مختار کو اپنی گود میں لیتی ہے, اجازت ملتی ہے آمنہ خاتون جنت کے طرف سے اجازت ملی, گود میں لیتی ہے. دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ نے مصطفیٰ کو اٹھایا مگر لوگ علماء کہتے ہیں کہ حلیمہ نے مصطفیٰ کو نہیں اٹھایا بلکہ مصطفیٰ نے حلیمہ کو اٹھا لیا. مصطفیٰ نے حلیمہ کو اٹھایا, مصطفیٰ نے حلیمہ کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اللہ اکبر حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ ایسا بچہ, ایسا پیارا بچہ, ایسا حسن و جمال کا پیکر, ایسی خوبصورتی کبھی دیکھی نہیں. ایسا پیارا بچہ گود میں لے کر چل رہی ہے, اجازت مل گئی ہے, لے کے چل رہی ہے. جب گھروں سے, جب مکہ شہر سے باہر ہوئی تو دھوپ کی تماست, دھوپ کی سورج کی شعائیں ان کے چہرے پر, رسول مختار کے چہرے پر پڑنے لگے. تو حضرت حلیمہ نے سوچا اپنا آنچل ان کے چہرے پر دیا جائے. ابھی آنچل اٹھائی بھی نہیں تھی, کیا دیکھتی ہے کہ آنچل اٹھانے سے پہلے اللہ نے آسمان میں بادل بھیج دیا. حضرت حلیمہ لے کر جا رہی ہے اور چلتے چلتے جب اپنی اونٹنے کے قریب آئی اور آنے کے بعد اونٹنی کی رسی کھولتی ہے, اونٹنی پر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے چل اتنا کہنا تھا کہ اونٹنی کے اندر اتنی طاقت آ گئی, اتنی قوت آ گئی, اتنی مضبوطی آ گئی. اونٹنی چل نہیں رہی ہے بلکہ دوڑ رہی ہے. اور وہ جو 1 گھنٹہ پہلے وہ دائیاں تمام امیروں کے بچوں کو لے کے چلی گئی تھی, حضرت حلیمہ کی اونٹنی ان تمام عورتوں سے آگے بڑھ گئی. عورتوں نے کہا حلیمہ کیا تم نے اونٹنی بدل دیا, کیا اونٹنی تم نے بدل دی, سواری تم نے بدل دی, کیا غریب یتیم بچے کے گھر سے تمہیں کتنی دولت مل گئی, کتنے پیسے مل گئے, تم نے سواری بدل دیا. تو حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ اے میری بہنوں, میں نے سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے. تاریخ میں بات آتی ہے حضرت حلیمہ اپنا گھر جاتی ہے اور جانے کے بعد اپنا گھر پہنچنے کے بعد جب رسول مختار کو ایک ڈول میں سلا دیتی ہے اور سلانے کے بعد حضرت حلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ سالوں سے جو ان کی بکریاں دودھ دینا بند کر دی تھی, ان کے تھن سوکھ گئے تھے. تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ تھن ان بکریوں کے تھنوں سے دودھ
دودھ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ ان کے شوہر نے کہا حلیمہ کیا دیکھ رہا ہوں، حلیمہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ سوکھے تھن سے دودھ نکل رہا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے جائیے، اعتراض مت کیجئے، کچھ سوچئے مت، بکری کے تھنوں سے دودھ ٹپک رہے ہیں، اسے دھو لیا جائے۔ علاقے کے تمام بکریاں جو دودھ دینا بند کر دی تھی، مصطفیٰ کی برکت سے دودھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے، رسول مختار تشریف لائے ہیں، برکتوں کا نزول ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ رات ہو گئی، اور جب رات ہو گئی تو میں ضرورت سے گھر سے باہر گئی تو میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ آسمان میں چاند تھر تھر آ رہا ہے، چاند کانپ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ زلزلہ آ گیا ہو، آسمان ٹوٹنے والا ہو، آسمان گرنے والا ہو۔ قریب گھر آتی ہے، اور جب گھر میں رسول مختار کو دیکھتی ہے تو کیا دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو گھما رہے ہیں، کبھی انگلی دیکھ رہی ہے، کبھی آسمان میں بادل دیکھ رہی ہے، کبھی آسمان پر نظر ہے، کبھی انگلی پر نظر ہے۔ دیکھتی ہے کہ جدھر مصطفیٰ جانے رحمت کی انگلی گھوم رہی ہے، ادھر آسمان میں چاند گھوم رہا ہے۔ آدم کی پیشانی میں نور چمکنے لگا، حضرت شیش کی پیشانی میں نور چمکنے لگا۔ علماء، ذمہ دار علماء منبر رسول پر تشریف فرما ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم جب جنت سے نکالے گئے، جب حضرت حوا کو جنت سے نکالا گیا، ان دونوں کو دنیا میں جب اللہ نے اتارنے کے بعد 300 سال تک ایک دوسرے کی جدائی کے، ایک دوسرے کی سے ملاقات کے لیے دونوں جدا ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے 300 سال تک روتے رہے، اور 300 سال کے بعد اللہ کی مشیت کی طرف سے آواز آئی، آدم تم میرے حبیب کے وسیلے سے دعا مانگو۔ آدم عرض کرتے ہیں مولا تیرا حبیب کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جو عرش پر لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی میرے حبیب کے وسیلے سے دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اور تم دونوں کی ملاقات ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے بات۔ آئے نہیں ہے، پرچار ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم اعلان کرو میں اللہ کا نبی ہوں، خدا ایک ہے۔ تمام انبیاء اعلان کرتے رہے میں نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، خدا ایک ہے۔ سب نبی کی امتوں نے کہا اے آدم آپ نے خدا کو دیکھا؟ تو آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، خدا ایک ہے، میں ان کا نبی ہوں۔ حضرت شیش سے سوال ہوا آپ نے خدا کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا مگر خدا ایک ہے، میں ان کا نبی ہوں۔ حضرت ابراہیم سے سوال ہوا آپ نے خدا کو دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا، خدا ایک ہے۔ تمام انبیاء کہتے رہے اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، خدا ایک ہے، اور میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں۔ تمام انبیاء کہتے رہے مصطفیٰ آئے نہیں ہیں، تمام انبیاء کہہ رہے ہیں ایک نبی اور آنے والے ہیں، ایک نبی اور آنے والے ہیں۔ تمام انبیاء اعلان کر رہے ہیں سمجھیں یہ جلسہ ہے، اور جلسے میں تمام لوگ آئے ہیں، پوسٹر شائع ہوتا ہے، اس میں علاقائی علماء، علاقائی شورا کے نام ہوتے ہیں، اور جب جلسے کی ابتدا ہوتی ہے تو بڑے جو خطیب ہوتے ہیں ان کا نام بیچ میں ہوتا ہے۔ پہلے جب شروعات ہوتی ہے تو علاقے کے شورا خطبات سے جلسے کی ابتدا ہوتی ہے، اور ہر مقرر کہتے ہیں میرے بعد ایک مقرر آنے والے ہیں، ہر شاعر کہتے ہیں میرے بعد ایک شاعر آنے والے ہیں جو آخری کڑی ہوں گے، اور جب آخری مقرر منبر رسول پر آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ آخری کڑی ہے، اس کے بعد جلسے کا اختتام ہو جائے گا، جلسے کا اختتام ہو جائے گا۔ تمام انبیاء کہتے رہے میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں۔ یوں سمجھئے جب جلسے میں آخری کڑی آتے ہیں تو جلسے کا اختتام ہوتا ہے، اور ویسے ہی اللہ نے حضرت آدم سے جو ان کا چرچا کروایا، حضرت شیش سے چرچا کروایا، حضرت ابراہیم سے چرچا کروایا، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں۔ تمام انبیاء آتے رہے اعلان کرتے رہے میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جانے رحمت، پیارے مصطفیٰ ایسے وقت میں تشریف
تشریف لائے آپ نے دیکھا مکے کے حالات کو دیکھیے، مکے کا ماحول دیکھیے، مکے کے اخلاق و خلوص کو دیکھیے۔ مکہ میں انسان تھا، انسانیت نہیں تھی، آدمی تھا، آدمیت نہیں تھی، اخلاق کا نام و نشان نہ تھا۔ لوگ نہ جانے کیسی زندگی گزارتے تھے، لوگوں پر ظلم ہوتا تھا، لوگ ستائے جاتے تھے، عورتیں ستائی جاتی تھی، بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھی، اور درخت سوکھ رہے تھے۔ مخلوق پریشان ہے، انسان پریشان ہے، جانور پریشان ہے، پورا علاقہ پریشان ہے۔ عورتیں کہتی تھی مولا سکون کی زندگی عطا فرما، بچیاں کہہ رہی تھی مولا آرام کی زندگی عطا فرما۔ آواز آتی ہے بچوں کی چیخ، بچیاں جب چیخنے لگی، عورتیں جب چیخنے لگی، آواز آتی ہے اے میرے بندو پریشان مت ہو، میں رحمت بنا کر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں آخری نبی رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بہت اچھا۔ مصطفیٰ انقلاب آ گیا، مصطفیٰ انقلاب آ گیا، سرکار کی آمد ہو رہی ہے، رسول مختار تشریف لا رہے ہیں، پیارے مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے۔ تاریخ پڑھیے، رسول مختار کی آمد سے پہلے، رسول مختار سرور کائنات کی آمد سے 52 دن پہلے کا واقعہ ہے، جو ابراہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دادا خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، دعا فرماتے مولا اگر یہ خانہ کعبہ تیرا گھر ہے، اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ تاریخ میں بات آتی ہے کہ اللہ نے ابابیل چڑیوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت جس تاریخ میں آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 12ویں رسول اللہ کے پردہ کرنے کا دن ہے، اور میں کہتا ہوں ابے تو پردہ ہی کیا یاد رکھتا ہے، صرف پردہ جہاں پردہ کرنے کی تاریخ ہے وہی پیدائش کی بھی تاریخ ہے۔ اللہ نے آپ پر احسان فرمایا کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، اعلیٰ عقل دیا، اعلیٰ ذہن دیا، اعلیٰ فکر دیا، اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، اولاد دیا، زمین دیا، دولت دیا، ثروت دیا، گھر دیا، مکان دیا، یہ تمام تحفہ دے کر احسان فرمایا۔ اور ان تمام تحفوں سے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں آخری نبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، نبی آخر الزمان عطا فرمایا۔ حضرات کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ 40 سال کے بعد نبی بنے، کوئی بھی نبی ہوتے ہیں 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوتے۔ اللہ جسے نبی بناتا ہے اسے روز اجل ہی سے نبی بناتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملتی، روز اجل ہی سے اللہ جسے اللہ تعالی نبی بناتا ہے، جس کو جو مقامات دینا ہے رب روز اجل ہی میں اللہ تعالی عطا فرما دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ آپ کہیں گے دلیل دیجئے، تو آئیے مصطفیٰ جان رحمت رسول مختار خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے تو وہ تاریخ پڑھیے، وہ زمانہ تھا، ماحول تھا کہ مکے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو علاقے کی عورتیں آتی تھی، دائی بن کر بچوں کو لے جاتی تھی، اس کی پرورش کرتی تھی، اور جب بچہ بڑا ہوتا تھا پھر اسے واپس لایا جاتا تھا، پھر مکہ والے اسے انعام و اکرام عطا فرماتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں اس زمانے کا ماحول تھا کہ مکے میں گھنی آبادی کی بنیاد پر بچے کی اچھی تربیت ہو نہیں پاتی تھی، تو لوگ دیہات میں لے جا کر، عورتیں لے جا کر اجازت مکہ والا دیتے تھے، اور بچے کو دیہاتوں میں لے جا کر وہاں کے آب و ہوا سے بچے کی تھی۔ وہ تاریخ یاد کیجئے، مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے اور علاقے کی عورتیں دائی بن کر آ گئی، اور تمام عورتیں اپنے جانوروں کو لے کر مکے میں آ گئی، اور امیر گھرانے کے بچوں کو لے کر جاتی ہے، اور جانے کے بعد آخر میں ایک ضعیفہ عورت ہے، ایک کمزور عورت ہے، ایک غریب عورت ہے، ایک مفلس عورت ہے، وہ آخر میں اس کی غربت کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس چارہ بھی نہیں ہے کہ اپنی اونٹ
اونٹنی کو کھلائے. کئی دن کا فاقہ, کئی دن کی بھوکی عورت اپنے جانور کو لے کر چلی تو 1 گھنٹہ پہلے ہی وہ عورتیں اس سے پہلے جو آئی تھی امیر بچوں کو لے کر چلی جاتی ہے. اخیر میں جب حلیمہ مکہ کے حدود میں قدم رکھتی ہے تو اس وقت حضرت حلیمہ پوچھتی ہے, اے امیر دائیو, کیا کوئی بچہ بچا کی نہیں؟ تو ان تمام امیر دائیوں نے کہا کہ ہاں ایک غریب بچہ بچا ہے, یتیم بچہ بچا ہے, جاؤ اسے لے لو. حضرت حلیمہ سوچتی ہے کہ چلو کوئی بچہ نہ ملا تو کیا ہوا, اسی غریب بچے کو اٹھا لیا جائے. حضرت حلیمہ جاتی ہے اور جانے کے بعد مکے کے حدود میں اپنی اونٹنی باندھ دیتی ہے. باندھنے کے بعد جو ہی مصطفیٰ جان رحمت کی گلی میں قدم رکھتی ہے, سرکار کا چہرہ ادھر تھا. رسول اللہ کو خبر ہو گئی کہ میری دودھ پلانے والی ماں آ گئی ہے. اپنا چہرہ ادھر کر لیتے ہیں اور کرنا تھا. حضرت حلیمہ رسول مختار کو اپنی گود میں لیتی ہے, اجازت ملتی ہے. آمنہ خاتون جنت کے طرف سے اجازت ملی, گود میں لیتی ہے. دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ نے مصطفیٰ کو اٹھایا, مگر لوگ علماء کہتے ہیں کہ حلیمہ نے مصطفیٰ کو نہیں اٹھایا بلکہ مصطفیٰ نے حلیمہ کو اٹھا لیا. مصطفیٰ نے حلیمہ کو اٹھایا, مصطفیٰ نے حلیمہ کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اللہ اکبر, حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ ایسا بچہ, ایسا پیارا بچہ, ایسا حسن و جمال کا پیکر, ایسی خوبصورتی کبھی دیکھی نہیں. ایسا پیارا بچہ گود میں لے کر چل رہی ہے, اجازت مل گئی ہے, لے کے چل رہی ہے. جب گھروں سے, جب مکہ شہر سے باہر ہوئی تو دھوپ کی تماست, دھوپ کے سورج کی شعائیں ان کے چہرے پر, رسول مختار کے چہرے پر پڑھنے لگے. تو حضرت حلیمہ نے سوچا اپنا آنچل ان کے چہرے پر دیا جائے. ابھی آنچل اٹھائی بھی نہیں تھی. کیا دیکھتی ہے کہ آنچل اٹھانے سے پہلے اللہ نے آسمان میں بادل بھیج دیا. حضرت حلیمہ لے کر جا رہی ہے اور چلتے چلتے جب اپنی اونٹنے کے قریب آئی اور آنے کے بعد اونٹنی کی رسی کھولتی ہے, اونٹنی پر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے چل اتنا کہنا تھا کہ اونٹنی کے اندر اتنی طاقت آ گئی, اتنی قوت آ گئی, اتنی مضبوطی آ گئی. اونٹنی چل نہیں رہی ہے بلکہ دوڑ رہی ہے. اور وہ جو 1 گھنٹہ پہلے وہ دائیاں تمام امیروں کے بچوں کو لے کے چلی گئی تھی, حضرت حلیمہ کی اونٹنی ان تمام عورتوں سے آگے بڑھ گئی. عورتوں نے کہا حلیمہ کیا تم نے اونٹنی بدل دیا, کیا اونٹنی تم نے بدل دی, سواری تم نے بدل دی, کیا غریب یتیم بچے کے گھر سے تمہیں کتنی دولت مل گئی, کتنے پیسے مل گئے, تم نے سواری بدل دیا. تو حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ اے میری بہنوں, میں نے سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے. تاریخ میں بات آتی ہے حضرت حلیمہ اپنا گھر جاتی ہے اور جانے کے بعد, اپنا گھر پہنچنے کے بعد جب رسول مختار کو ایک ڈول میں سلا دیتی ہے اور سلانے کے بعد حضرت حلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ سالوں سے جو ان کی بکریاں دودھ دینا بند کر دی تھی, ان کے تھن سوکھ گئے تھے. تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ تھن, ان بکریوں کے تھنوں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا ہے. ان کے شوہر نے کہا حلیمہ کیا دیکھ رہا ہوں, یہ سوکھے تھن سے دودھ نکل رہا ہے. حلیمہ کہتی ہے جائیے, اعتراض مت کیجئے, کچھ سوچئے مت, بکری کے تھنوں سے دودھ ٹپک رہے ہیں, اسے دھو لیا جائے. علاقے کے تمام بکریاں جو دودھ دینا بند کر دی تھی مصطفیٰ کی برکت سے دودھ دینا شروع کر دیتی ہے. پیارے مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے, رسول مختار تشریف لائے ہیں, برکتوں کا نزول ہو گیا ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ رات ہو گئی, اور جب رات ہو گئی تو میں ضرورت سے گھر سے باہر گئی.
گئی تو میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ آسمان میں چاند تھر تھر آ رہا ہے، چاند کانپ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ زلزلہ آ گیا ہو، آسمان ٹوٹنے والا ہو، آسمان گرنے والا ہو۔ قریب گھر آتی ہے اور جب گھر میں رسول مختار کو دیکھتی ہے تو کیا دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو گھما رہے ہیں، کبھی انگلی دیکھ رہی ہے، کبھی آسمان میں بادل دیکھ رہی ہے، کبھی آسمان پر نظر ہے، کبھی انگلی پر نظر ہے۔ دیکھتی ہے کہ جدھر مصطفیٰ جانے رحمت کی انگلی گھوم رہی ہے، ادھر ادھر آسمان میں چاند گھوم رہا ہے۔ نور کے بچوں کو کھلونا بھی نور کا ملا ہوا ہے۔ تاریخ پڑھیے، دن آ گیا، رات گزر گئی، دن ہو گیا، اور دن ہونے کے بعد یہ کیا دیکھ رہی ہے کہ ایک عورت آتی ہے، حلیمہ بچاؤ، حلیمہ میں برباد ہو گئی، حلیمہ میں تباہ ہو گئی۔ کہا بہن کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں چلا رہی ہو، کیوں آہو بکا کر رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو حلیمہ سے وہ عورت کہتی ہے بہن میں تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے شوہر کے انتقال ہوئے 14 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال ہو گئے، اور جب میرا شوہر انتقال کیا تھا تو میں امید سے تھی، حمل سے تھی۔ ان کے بعد، ان کے جانے کے کئی مہینے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس کی عمر 14 سال کی ہے، بیماری لگ گئی ہے، دوائی دے رہی ہوں، دوا کام نہیں کر رہی ہے، دوائی دے رہی ہوں، بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، بچہ سوکھ کر کاٹا ہو گیا ہے، بستر علالت پر ہے، اب میں نومید ہو گئی ہوں۔ حلیمہ بتاؤ، کوئی علاج بتاؤ، کوئی دوا بتاؤ، کوئی ڈاکٹر بتاؤ۔ حضرت حلیمہ سوچ رہی ہے کس ڈاکٹر کا پتہ دیا جائے، کس طبیب کا پتہ دیا جائے، کس ڈاکٹر کا پتہ دیا جائے۔ حلیمہ کہتی ہے، حلیمہ کے ذہن میں ہے کہ میں جب مصطفیٰ کو لے کر آئی تھی تو میری اونٹنی کمزور تھی، وہ اونٹنی مضبوط ہو گئی۔ جب مصطفیٰ کو لے کے آئی تو آسمان کا بادل سایہ کرنے لگا۔ جب مصطفیٰ کو لے کر آئی تو سوکھے بکریوں کے سوکھے تھنوں میں دودھ آنے لگا۔ اس کا مطلب ہے بچہ بہت برکت والا ہے، عظمت والا ہے، مبارک بچہ ہے۔ اس عورت سے حضرت حلیمہ کہتی ہے بہن رکو، میں دوائی دے رہی ہوں، میں پانی دے رہی ہوں، میں پانی دے رہی ہوں، یہ پانی لے جانا، اپنے بچے کو پلا دینا، تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رسول مختار کے پاس حضرت حلیمہ جاتی ہے، اور جانے کے بعد ان کے دونوں قدموں کو دھل کر اس عورت کو پیالے میں پانی دے دیتی ہے، اور پانی دے کر کہتی ہے جاؤ، دوپہر نہیں شام تک تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت حلیمہ سے پانی کا پیالہ لے کر چلی، اور جانے کے بعد چند قطرات ان کے منہ میں ڈالتی ہے۔ ڈالنا تھا، بچے کے اندر تازگی آ گئی، آنکھ کھول دیا، پھر پانی ڈالتی ہے، بچہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر پانی ڈالتی ہے، بچہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی شام ہونے میں دیر ہے، دوپہر کا وقت ہے، دوڑی دوڑی وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر حلیمہ کی بارگاہ میں آ رہی ہے، بچہ بھی آ رہا ہے، وہ عورت بھی آ رہی ہے، پھر آواز لگاتی ہے حلیمہ کہاں ہو؟ حلیمہ قریب آ گئی۔ حلیمہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی تم نے کس طبیب کی دوائی دیا ہے، کس ڈاکٹر کی دوا دیا ہے، کس طبیب و حکومہ کی آپ نے دوائی دی ہے؟ اے حلیمہ یہ کیسی اثر پذیر دوا دی ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے کسی طبیب کی دوا نہیں، کسی حکیم کی دوا نہیں، کسی ڈاکٹر کی دوا نہیں۔ کہا پھر کیسی دوا؟ تو حلیمہ نے کہا میرے گھر میں جو برکت والا بچہ آیا ہے اسی کے قدم کو دھل کر میں نے وہ پانی دیا تھا جس سے تمہارا بیٹا شفا یاب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سرور کی آمد۔ ذرا زور سے بولو، شرمانا چھوڑو، سب مل کر بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
سبحان اللہ. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات جو لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ 40 سال بعد نبی بنے، سنو تم سے تو جنگل کے جانور بہتر ہیں. تم سے تو جنگل کے جانور بہتر. ارے وہ جانتا ہے کہ نبی کب بنتا ہے، جانور جانتے ہیں نبی کب ہوتے. حلیمہ کے گھر میں سرکار تشریف فرما ہے، حلیمہ کی بکریوں کو چگا رہے ہیں، اور چلتے چلتے کئی دن کئی مہینے گزر گئے، اور کئی بار شق صدر ہوا، سینہ چاک کیا گیا. بچے آ کر حلیمہ کو کہنے لگے محمد، جن کا نام محمد ہے، ان کے سینہ کو کوئی آنے والا آیا، سینہ کو چاک کیا، کچھ نکالا کچھ ڈالا، پھر سینے کو سل دیا. حلیمہ دیکھتی ہے کہ داغ تک بھی موجود نہیں ہے. ایک دن کیا ہوتا ہے، رسول مختار کے جسم پر حضرت حلیمہ ہاتھ رکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، بخار آیا ہوا ہے. حضرت حلیمہ نے کہا بیٹا آج بکری چگانے مت جاؤ، بکری چرانے مت جاؤ. ایک دن رک گئے، 2 دن رک گئے، 3 دن رک گئے. 3 دن جب جنگل نہیں پہنچے تو جنگل کے تمام جانور مشورہ کیے، میٹنگ کرنے لگے. لوگ تمام جانور جمع ہو گئے. اے جانوروں، 3 دن سے مصطفیٰ نہیں آ رہے ہیں، ان کو لایا کیسے جائے، ان کو لایا کیسے جائے. کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا. تو جنگل کے جانوروں میں سے سردار شیر نے کہا تمام مشورے ایک طرف، میں مشورہ دے رہا ہوں کہ میں حلیمہ کی گلی میں جا رہا ہوں، ان کی بکریاں چگ رہی ہوگی، میں اٹھا لاؤں گا. جب اٹھا لاؤں گا تو چھڑانے مصطفیٰ آ جائیں گے، چھڑانے مصطفیٰ آ جائیں گے. بکری اٹھا لاؤں گا، مصطفیٰ چھڑانے آئیں گے، اور یہ میرا یہ نشانہ، میں نشانہ کروں گا، اور دیدار کا بہانہ ہو جائے گا، دیدار مصطفیٰ کا ہو جائے گا. سے تمام جانوروں نے کہا ٹھیک صحیح مشورہ ہے، آپ جائیے بکری اٹھا لائیے. شیر گیا، حلیمہ کی گلیوں میں بکریاں گھوم رہی تھی. شیر پکڑا، بکری کو اٹھا لایا، اور بچوں نے چلایا حلیمہ شیر تمہاری بکری اٹھا لے گیا، حلیمہ تمہاری بکری شیر اٹھا لے گیا. حلیمہ چیخنے لگی، آہو بکا کرنے لگی، چلانے لگی. مصطفیٰ کو خبر ہوئی. میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا امی جان میری شریعت میں چیخنا جائز نہیں ہے، آہو بکا کرنا جائز نہیں ہے، چلانا جائز نہیں ہے. امی جان مجھے اجازت دو، میں جا رہا ہوں اور بکری شیر سے چھڑا کر لاؤں گا، بکری شیر سے چھڑا کر لاؤں گا. ماں نے کہا بیٹا جاؤ. حضرت سرکار دو جہاں جنگل گئے اور اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگے اے جانوروں تمہیں شرم نہیں ہے کہ میری ماں کی بکری اٹھا لایا ہے. تمام جانور اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے آ گئے اور وہ شیر بھی بکری ساتھ لے کر آیا، سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ بکری تو ضرور لایا ہوں مگر کھانے کے لیے نہیں لایا ہوں. 3 دن سے آپ جنگل میں نہیں آتے تھے، آپ کا دیدار نہیں ہوتا تھا، تو بکری کا نشانہ ہے اور آپ کے دیدار کا بہانہ ہے. جانور بھی جانتا ہے جو نبی ہوتے روز اجل ہی سے نبی، روز اجل سے نبی ہوتے، جو نبی ہوتے روز اجل ہی سے نبی ہوتے. 40 سال کے بعد اللہ نے اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا. 40 سال کے بعد اللہ نے اعلان نبوت کا حکم فرمایا. جو نبی ہوتے ہیں جانور جان رہا ہے، جو نبی ہوتے ہیں روز اجل سے نبی ہوتے ہیں. تاریخ پڑھیے، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں جب بیوہ ہو گئی تو جہاں جاتی تھی رسول مختار اپنی ماں کے وطن مقدس میں تشریف لائے تو ماں جدھر
ادھر جا رہی ہے وہ جس گلی سے گزرتی ہے گلی معطر ہو جاتی ہے، جہاں سے گزر رہی ہے وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے۔ مکے والے کہتے ہیں آمنہ تمہاری بہو تو جب تمہارا بیٹا انتقال کر گیا تو انہیں عطر نہیں لگانا چاہیے، خوشبو نہیں لگانا چاہیے، اسے سوگ منانا چاہیے، مگر نہ جانے کہاں سے اتنی قیمتی خوشبو لا کر وہ لگاتی ہے کہ جدھر سے گزرتی ہے وہ گلی معطر ہو جاتی ہے، وہ انگن معطر ہو جاتا ہے، وہ چہار دیواری معطر ہو جاتی ہے، وہ علاقہ معطر ہو جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سے، حضرت آمنہ خاتون جنت سے ان کی ساس نے کہا کہ بہو میری بہو تم عطر کہاں سے منگاتی ہو، کس سے منگاتی ہو، کون لا کر دیتا ہے، کیا تو سوگ نہیں منا رہی ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ کی والدہ کہتی ہے امی جان میں عطر کہاں سے لاؤں گی، مجھے عطر لا کر کون دے گا؟ امی جان قسم ہے وحدہ لا شریک کی میرے وطن مقدس میں جب سے یہ مبارک بچہ آیا ہے جس تکیہ میں سوتی ہو وہ تکیہ بھی مہکتا ہے، وہ گھر بھی مہکتا ہے، وہ بستر بھی مہکتا ہے، گلی مہکتی ہے برکت سے۔ سرکار مصطفیٰ جانے رحمت خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں اور بدعقیدوں کے بچے گئے خانہ کعبہ میں گئے، سرکار نے ہاتھ رکھ دیا، سر پہ ہاتھ رکھا، بچہ گھر آیا تو بدعقیدے لوگ کہہ رہے ہیں، بے ایمان والے کہہ رہے ہیں عطر لگا کر کہاں سے آئے ہو، خوشبو کہاں سے لگائے، پیسے تمہیں کہاں سے ملے؟ کہا ابا میں نے عطر نہیں خریدا، کوئی مجھے عطر نہیں دیا ہے۔ کہا پھر خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو کہنے لگا مسلمانوں کا نبی جن کا نام محمد ہے وہ خانہ کعبہ آئے تھے اور ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ دیے، وہ ہاتھ رکھنے کی برکت سے میرا سر، میرا جسم، میرا وجود